بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے جو کہ افواج پاکستان کے ترجمان ادارے نے جاری کی ہے۔ اس کی تصدیق کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر بلوچستان میں پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا اور اس کریش کے نتیجے میں پاکستان فوج کے 2 میجر صاحبان سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ اور یہ افسوسناک واقعہ رات گئے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں پیش آیا، اور جو ISPR کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ آپریشنل ڈیوٹی پر تھا۔ اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ آپریشنل ڈیوٹی کس نوعیت کی ہے، کیا یہ ہیلی کاپٹر سیلاب زدگان کی مدد یا بحالی کے لیے کہیں جا رہا تھا یا کوئی اور آپریشنل ڈیوٹی تھی۔ یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ 2 ماہ کے اندر ہونے والا بلوچستان میں یہ دوسرا اس طرح کا حادثہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 اگست کو 1 اور 2 اگست کی رات کو اسی طرح ایک ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا تھا۔ اگلے دن اس کا ملبہ ملا، جس کے نتیجے میں کوئٹہ کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور ان کے ساتھ ایک میجر جنرل، ایک بریگیڈیئر اور دیگر 3 فوجی جوان شہید ہوئے تھے۔ اس حادثے سے متعلق بھی ISPR نے یہی بیان دیا تھا کہ موسم کی خرابی کے باعث، کیونکہ وہ ہیلی کاپٹر کوئٹہ سے کراچی جا رہا تھا اور موسم کی خرابی کے باعث اسے یہ حادثہ پیش آیا، لیکن بلوچستان کی ایک علیحدگی پسند تنظیم نے اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس پر تحقیقات جاری ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، فضائی ہو یا کوئی اور، اس کی تحقیقات کی جاتی ہیں، لیکن ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے۔ اس کی کریش ہونے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اس میں جو افسران اور جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے میں نام آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اس میں میجر خرم شہزاد ہیں جن کی عمر 39 سال بتائی گئی ہے اور یہ اٹک کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے پسماندگان میں ایک بیوہ اور ایک بیٹی چھوڑے ہیں۔ اور میجر محمد منیب افضل، ان کی عمر 30 سال بتائی گئی ہے، یہ ہیں راولپنڈی کے رہائشی اور ان کے پسماندگان میں بیوہ اور 2 بچے شامل ہیں۔ صوبیدار عبدالوحید جن کی عمر 44 سال ہے، یہ کرک کا علاقہ ہے صابر آباد خیبر پختونخوا میں، انہوں نے 4 بچے اور بیوہ کو پسماندگان یا سوگوار چھوڑا ہے۔ اور سپاہی محمد عمران 27 سال اس کی عمر ہے، نوجوان ہے بالکل، اور یہ خانیوال کا علاقہ ہے مخدوم پور، یہ وہاں کا رہائشی ہے۔ نائک جلیل جس کی عمر 30 سال ہے اور یہ گجرات کا ولیج جو ہے وہ بھٹا، گجرات کا کوئی گاؤں ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے بھی ایک بیوہ اور 2 بچے سوگوار چھوڑے ہیں۔ اس کے علاوہ سپاہی شعیب جس کی عمر 35 سال بتائی جاتی ہے اور یہ اٹک کے علاقے کھتر پھٹی کوئی علاقہ ہے اٹک کا، ان کا تعلق وہاں سے تھا، اور انہوں نے بھی اپنے پسماندگان میں ایک بیوہ اور ایک بچہ چھوڑا ہے، اور یہ 6 کے 6 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اب اس حوالے سے کسی کو کوئی قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے تا وقت کہ ISPR کی جانب سے کوئی مفصل بیان سامنے نہیں آ جاتا کہ اس ہیلی کاپٹر کے کریش کی کیا وجہ ہے، کیونکہ 2 مہینے کے اندر دوسرا ہیلی کاپٹر کریش کرنا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وہاں پر کوئی موسم ہم نہیں سمجھتے کہ ان دنوں اتنا خراب ہے، اور عام طور پر یہ اس پر میں زور دے رہا ہوں کہ عام طور پر اگر کوئی بہت ہی ایمرجنسی کی صورتحال نہ ہو تو رات کو ہیلی کاپٹر فلائنگ بہت کم ہوتی ہے۔
اور خاص طور پر بلوچستان یا اس طرح کے علاقے جہاں پر آلریڈی تھوڑی بہت بعض علاقوں میں شورش یا بدامنی ہے، تو ممکن ہے یہ کسی اسپیشل مشن پر یہ ہیلی کاپٹر ہو، لیکن جو بھی معاملہ ہے یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور پاکستان آرمی کے لیے نہیں، پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ یہ جو ہمارے فوجی جوان ہیں یہ دن رات پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، سرحدوں پر، سرحدوں کے اندر کسی بھی جگہ کوئی مشکل وقت آئے یہ ہمہ وقت چوکس اور تیار رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود افسوس کا مقام ہے کہ بہت سے ہمارے سیاستدان، اینکر حضرات، یوٹیوبرز ہماری آرمی اور ہمارے آرمی کے جوانوں کو ہدف تنقید بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے، شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور روایتی جملے ہیں کہ پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ صبر وقت کے ساتھ آ ہی جاتا ہے، لیکن جو لوگ چلے جائیں ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ بہرحال اس افسوسناک خبر کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔